تو مولانا حسین علی صاحب کے حدیث میں استاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی ہے، اور تفسیر میں ان کے استاد مولانا محمد مظہر نانوتوی ہے۔ یہ مولانا حسین علی صاحب توحید و سنت میں بہت زیادہ پختہ تھے، بے انتہا مضبوط تھے۔ چنانچہ اپنے شہر سے وہاں کے علماء اور مسلمانوں نے مل کر کے حضرت کو نکالا تھا کہ آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں اور شرک کہتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت وہاں سے نکل گئے تھے اور اپنی زمینوں پر، جنگل و بیابان میں ان کی بڑی زمینیں اور جائیدادیں تھیں، وہاں پر گھر بنایا تھا اور خود ہل جوتتے تھے بیل لگا کے، خود صبح سے لے کے زور تک لگے رہتے تھے۔ طالب علم بیٹھے رہتے تھے، جب حضرت ہل سے فارغ ہو کے بیل کھول کر کے ان کو گھاس ڈال لیتے تھے، ہل رکھ لیتے تھے، نہا کے کپڑے پہن کر کے آ کے بیٹھ جاتے، پھر طالب علموں کو سبق پڑھاتے۔ اور ان کی زمین میں ایک قسم کی دال ہوتی تھی، اس کو مشنگ کہتے ہیں۔ بس طالب علموں کو اجازت تھی کہ یہ ابالو اور پیو، روٹی ہو یا نہ ہو اس کی ضرورت نہیں۔ مشنگ کی دال حضرت کی زمین میں ہوتی تھی، کسی سے چندہ نہیں لیتے تھے، بالکل سب مشرک بدعتی ہے، ان کا مال خبیث ہے۔ سختی کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں حضرت صاحب کہ والد صاحب بہت بیمار تھے، تو شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ بعض مسائل میں نرمی کر لے، ورنہ ہم نہ قبر کھودنے آئیں گے اور نہ جنازہ پڑھنے آئیں گے۔ مولانا ہنس پڑا، مولانا کہا یہ کیا بات کہی تم لوگوں نے، تم لوگ توبہ کر لو، شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ نہ قبر کھودنے دوں گا اور نہ جنازے کو ہاتھ لگانے دوں گا۔ حملہ تو میرا آپ پر ہے، آپ کیا حملہ کریں گے؟ چنانچہ لوگ چلے گئے ناراض ہو کے۔ حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بالکل تن و تنہا تھے۔ قبرستان گئے اور انہوں نے قبر کھودی اپنی گھر والی کو ساتھ لے جا کے، نیچے سے مٹی باندھتے تھے اور وہ کھینچ لیتی تھی، جب وہ نہیں کھینچ سکتی پھر خود باہر آئے، مٹی پوری نکالی، نکالنے کے بعد واپس آئے، اپنے والد صاحب کو نہلایا، نہلانے کے بعد کفنایا اور پھر بیوی کو پیچھے کھڑی کر کے اور جنازہ پڑھایا، اور پھر جس طرح بیمار کو کوئی کندھے پہ اٹھاتا ہو اس طرح اٹھا کے قبرستان لے گئے اور دفنایا، مٹی ڈال کے وہاں سے آ گئے۔ بس پھر کہتے ہیں اس دن سے حضرت کی طرف طلباء کا رجوع ہو گیا ایسا دریا کی طرح، اور شہر پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا، قسم قسم کی آفات وہاں آئی۔ حضرت کے زمانے میں حضرت کے طلباء ان کے شہر سے صابن بھی نہیں خریدتے تھے کہ اس پر اللہ کا قہر برس رہا ہے، ہمارے استاذ کی بے حرمتی ہوئی۔ حضرت نے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا، پسند نہیں فرماتے تھے یہ واقعہ، اور لوگوں کو کہتے ہیں کچھ اعمال رہنے دو نا وہاں کام آنے کے لیے، سب کچھ یہاں شو کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، فرماتے تھے ہم سے پہلے بزرگوں نے بہت تکلیفیں گزاری، ہمارے زمانے کی تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے ان کے داماد مولانا احمد رضا بجنوری، جنہوں نے حضرت شاہ صاحب کا درس بخاری 70 جلدوں میں انوار الباری کے نام سے جمع کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت کسی ایسے شخص سے بیعت ہونے کو جی چاہتا ہے کہ جس کا دل عرش کے نیچے فرش کی آلودگی سے پاک ہو، ایک ایسا ولی اور پیر چاہیے جس کا دل عرش کے نیچے فرش کی آلودگی سے پاک صاف ہو۔ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا یہ تو ہمارے دوست اور بھائی مولانا حسین علی صاحب ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا انور شاہ جیسے امام صاحب اپنے داماد اور شاگرد کو وہاں بھیجا کہ جاؤ حضرت سے بیعت ہو جاؤ۔
لا الہ الا اللہ. اور مولانا حسین احمد مدنی ایک موقع پر فرماتے ہیں، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، کہ افسوس پنجاب کی سرزمین پر وقت کے ایک کامل ولی کی بے حرمتی کی گئی، میں نہیں جانتا کہ یہ عذاب کب اٹھے گا. مولانا حسین علی صاحب کو پریشان کیا. اللہ اکبر. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سب علماء کو سالانہ جلسے میں عوام کے لیے بلاتا ہوں، لیکن مولانا انور شاہ اور مولانا حسین علی کو علماء کے استفادے کے لیے بلاتا ہوں، ان سے علماء استفادہ کریں.